ابن کثیر نے یہاں ایک حکایت نقل کی ہے، وہ مشہور ہے کہ ایک شخص روزہ رسول پر آیا اور روزہ رسول پر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر کہا کہ یا اللہ، آپ نے کہا ہے کہ اگر پیغمبر کے پاس کوئی آئے اور دل سے توبہ کر لے تو میں ان کو معاف کروں گا۔ اب میں آپ کے پیغمبر کی قبر پر آیا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہاں روزے کے پاس جو محترم لوگ آباد تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ عتبی کو کہو اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 483، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 410، روح المعانی پارہ 5 جلد 2 صفحہ 83۔ بیشتر مفسرین نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ اللہ، اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ روزے رسول پر جا کر کے آدمی کس طرح پیش ہو۔ اس پر اتفاق ہے امت محمدیہ کا کہ درود و سلام پڑھنا بہترین عبادت ہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ سے منقول ہے کہ روزے رسول پر کھڑے ہو کر اور آہستہ بغیر آواز اٹھائے درود و سلام پڑھا جائے۔ ائمہ دین سلف اور خلف کے متفق ہیں کہ روزے کے سامنے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور امت کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ روزے کے سامنے کون سا درود و سلام پڑھا جائے۔ میں نے اس پر 20 سال صرف کیے ہیں۔ پوری امت کا جتنا نقل ہے آج تک وہ میں نے ڈھونڈا ہے۔ فصل فی زیارت النبی میں جو الفاظ درود شریف کے لکھے ہیں یہ صحابہ تابعین مجتہدین اور محدثین کو ان الفاظ کا پتہ نہیں کہ یہ کب سے نکلے ہیں۔ روزے پر کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں ہمارے حضرات بزرگ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، جو احمد رضا خان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ سارے الفاظ فصل فی زیارت النبی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے الفاظ آئے ہیں صاحب ہدایت کے بعد، ہدایت تک نہیں، بس ہدایت کے بعد بدعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے دیوبند کے حضرات وہ پیچھے نہیں رہے ہیں، وہ پھر بہت آگے بڑھے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی جو یہ لکھ لیتا کہ صحابہ تابعین ابو حنیفہ اور بخاری وہ جب روزے پر پیش ہوتے تھے کون سا صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ نماز والا سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز والا درود یہ پڑھا گیا ہے۔ اب بھی اگر کسی کتاب میں کسی عالم کو کہیں بھی موجودہ صلاۃ و سلام جو فصل فی زیارت النبی میں لکھا گیا ہے، کسی کو کسی معتبر کتاب میں بھی یہ مل گیا تو مجھے اطلاع دے دے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ میں یہاں سے رجوع کا اعلان کروں گا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن انشاءاللہ موجودہ دین کی روشنی میں کوئی دکھا نہیں سکے۔
طالب علم میں بعض بڑے کمزور اخلاق کے اور کچی عقل والے ہیں، یار ہمارے علاقے میں لوگ فطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں، کیسے منع کروں گا؟ کلاشنکوف خرید لو اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، ایسے کمعقل فضول بے وقوف لوگ۔ پہلے تو آپ خود سمجھ لیں، انسان آپ بن جائیں۔ جب ایک آدمی کا ایک مقصد زندگی کا بن جاتا ہے، اس کو سمجھانا، آگے بڑھانا اس کا فریضہ بن جاتا ہے۔ ہر دفعہ میں کہتا ہوں، مسئلہ فولاد کی طرح مضبوط رکھو، انداز نرم رکھو، اختلافی مسائل میں سینہ بڑا رکھو، اور پشتوں کا مصرع پڑھتا ہو کہ اول اخرد ازان وخا و بیا اخرد اخکار وخا، لیکن مجال دے خرپ خبر کوئی سی لکیگار خرپ خبر ہوئی گی نا سر ماں تبراشی یہ رسو کو زمال آکا کدا چلی اور نوری مسئلے اخلاص سے اضافہ دیجیے۔ آپ کو اگر عقل آ گئی اور آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس سال، اگلے سال، پگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرنے اور سمجھانے کا سلیقہ دے دے گا۔ روز رسول پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ سننے کے لیے جہر ضروری نہیں ہے، سننے کے لیے پڑھنا کافی ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس میں جہر کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہاں رک کر کے پڑھ لیں گے تب بھی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر قبر کے قریب سے آپ پڑھ لیں تو صحیح قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے سننے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آیت سے یہ پتہ بھی چلا کہ دور سے پڑھنے میں اور قریب سے پڑھنے میں فرق ہے۔ جاؤک میں امت کو رغبت ہے کہ وہ پیغمبر کے روزے پر حاضری دیا کرے۔ آیت کو زندگی کے ساتھ خاص کرنا اہل سنت مفسرین نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ نبی حیاً میتاً نبی ہے، اور بعد ما مات الی یوم القیامہ نبوت اور رسالت بکمال جاری و ساری ہے۔ دیگر مزارات پر بھی حاضری کے وقت اصل تو سلام ہے، اور قرآن مجید کا جو حصہ یاد ہو، خاص کر فاتحہ و سورہ اخلاص، وہ پڑھ کر کے صاحب قبر کو بخشا جائے۔ اگر اس طرح کہا جائے کہ اے اللہ اس مقبول بندے کا آپ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے، جو میرا حسن ظن ہے، اس کے طفیل وسیلے سے بحقہ و بحرمتہ و ببرکتہ و بوسیلتہ میری مشکل حل فرما، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، درست اور جائز ہے۔ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ صاحب قبر سے کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ جو حضرات سے مول موتا کے قائل ہے وہ قبر کے پاس اس طرح کہنے کو جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہے، باوجود اس سے مول موتا برحق ہونے کے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کہیں، اللہ جل جلالہ سے ہی استغاثہ کرے۔ خدایا اپنے اس نیک بندے، اس صالح اور صاحب قبر کے طفیل میری مشکلات حل فرما، دعا قبول فرما۔ یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے، لیکن قبرستان جا کر بھی ایک اللہ سے مانگنا اور مردے کو کوئی وسیلہ پیش نہ کرنا، یہ اصل ہے، عظیمت ہے۔ وسیلے کا جواز ہے، وسیلے کا وجوب نہیں ہے۔ اس موضوع پر سب سے بڑی کتاب وفاء الوفا ہے،
امام سمہودی کی، اور وہ مدینہ منورہ کے حالات پر ہے، وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ، لیکن یہ مسئلہ بھی مفصل لکھا ہے، وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، وہ بھی دیکھنے کی کتاب ہے۔ کسی نبی یا ولی کی محبت کو ذریعہ الہی بنا کر توسل کرنا ابن تیمیہ نے جائز لکھا ہے۔ القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ للحافظ ابن تیمیہ۔ اور شیخ محمد موسیٰ تلمسانی، ان کی کتاب غیث الغمام بالتوسل بسید الانام، شیخ محمد موسیٰ تلمسانی کی کتاب ہے غیث الغمام بالتوسل بسید الانام، وہ بھی انسائکلوپیڈیا ہے۔ ہندوستان کے اکابر میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب تذکرۃ الراشد، مولانا عبدالحی صاحب کی تذکرۃ الراشد، اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زاہد الکوثری کی محق التقول فی مسئلۃ التوسل، جو مقالات کا حصہ ہے۔